ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، وہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ آئیے اس تعلق سے جانتے ہیں۔ ہم یہ ذہن میں رکھیں اور اس بات پر ذرا سا ہم غور کریں کہ قیامت کے دن جب پوری انسانیت اللہ کے سامنے ہوگی، تمام کی تمام مخلوق اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں باپ کو پہچان رہی ہوگی اور نہ بیٹا ماں کو پہچان رہا ہوگا، کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے کے اندر اگر وہاں کسی کا سایہ ہوگا، کوئی پناہ لینے کی جگہ ہوگی، تو وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس اللہ کے عرش کے سائے کے اندر 7 قسم کے لوگ رہیں گے۔ اب وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت ان 7 میں ہمیں بھی شامل فرما دے، یا ان 7 کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں اللہ وہ خوبیاں اور صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے اول فرمایا امام عادل، منصف امام، انصاف کرنے والا امام اور بادشاہ۔ اب یہاں امام سے مراد نماز پڑھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی خیر کا کام کر رہا ہے، وہ بھی خیر پر ہی ہے، لیکن یہاں امام سے مراد جو حاکم وقت ہو، جو خلیفۃ المسلمین ہو، جو مسلمانوں کا بادشاہ اور حاکم بنا ہوا ہو، وہ یہاں پر مراد ہے، اور وہ انصاف کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ منصفانہ معاملہ کر رہا ہو۔ اب اس سے مراد وہی نہیں ہے کہ جو ہندوستان کا وزیر اعظم ہے وہی اس سے مراد ہے، بلکہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہوئے چلیں کہ اپنے گھر کے اندر جو بڑا انسان ہے، مثلا باپ ہیں یا ان کی جگہ پر بڑا بھائی ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں پر ذمہ دار ہے، ان کا حاکم ہے۔ اب وہ ان ماتحتوں کے ساتھ میں جب بھی کوئی فیصلہ کرے تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اسی طرح محلے کے اندر جو وارڈ ممبر ہیں، پارشد ہیں، یہ اس وارڈ کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے ذمہ دار ہیں، ان کے حاکم ہیں۔ ان کے ساتھ جب بھی یہ کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، منصفانہ معاملہ ان کے ساتھ کریں۔ دوسری چیز جو حدیث کے اندر ارشاد فرمائی وہ ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھی ہو، اللہ کی عبادت کے اندر اس کی جوانی اور اس کے شباب کا زمانہ گزرا ہو، تو اللہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل نکال کر مسجد میں ٹانگ دیا جائے، اس کی محراب پر جو ہے ٹانگ دیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے، بلکہ یہاں پر مسجد میں دل کے لٹکانے کا اور لٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد والے اعمال میں لگا رہے۔ ایک نماز اگر وہ پڑھ چکا ہو تو دوسری نماز کی فکر اس کو لاحق ہو، اگر دوسری پڑھ چکا ہو تو تیسری نماز کی فکر اس کے ذہن پر غالب ہو، تو ایسا جو شخص ہوگا اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور چوتھے شخص کے بارے میں فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
کہ وہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے ملاقات کی ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے ہوں، یعنی ان کا آپس میں کوئی مفاد وابستہ نہ ہو، کوئی نفع ایک دوسرے سے وابستہ نہ ہو، بلکہ محض اللہ کی رضا ہو، تو اللہ ایسے دو لوگوں کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اب ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ طلباء جو آپس کے اندر ایک کلاس میں جمع ہوتے ہیں، ایک درجے میں جمع ہوتے ہیں، ان کا آپس میں جمع ہونا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پھر درجے سے اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں چلا جانا محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ ایسوں کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اسی طرح دینی اجتماعات اور دینی پروگرام کے اندر جتنے لوگ آپس کے اندر جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان کا ملنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو اور ان کا بچھڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اللہ ایسوں کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ حدیث کے اندر جو پانچواں شخص بتایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا شخص ہے جس کو کوئی منصب والی اور حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف بلائے، برے عمل کی طرف بلائے، زنا کی دعوت دے، اور وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برا عمل نہیں کر سکتا، یہ میں برا کام اور غلط کام میں نہیں کر سکتا، اللہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ایسے ہی چھٹے شخص کے بارے میں فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو صدقہ اس طرح چھپا کر دیتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے، یعنی محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صدقہ دے رہا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، تو اللہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور ساتویں شخص کے بارے میں فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان کے اندر صفات اور خوبیاں ہیں، ان صفات اور خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان 7 قسم کے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، یا جو صفات اور خوبیاں ان 7 قسم کے لوگوں میں ہیں وہ صفات اور خوبیاں اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں اور وہاں کی تکلیف اور وہاں کی مصیبت اور وہاں کی پریشانی سے ہم محفوظ ہو جائیں اور اللہ کے حفظ و امان کے اندر ہم آ جائیں، اور اللہ کی جو پناہ گاہ ہے ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کے اندر شامل ہو کر راحت پانے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔